اکبر الہ آبادی بڑے شاعر گزرے ہیں، تو اپنے مزاحیہ انداز میں ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا کہ آپ کا جو پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ تم تو یہ پردہ کر کے نکلا کرتی تھی، تمہارا پردہ کہاں چلا گیا؟ کہنے لگی مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا۔ پہلے عورت کے چہرے پہ پردہ ہوتا تھا، اب مردوں کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا۔ بہت شدید گناہ ہے عورت کا بے پردہ بلا ضرورت باہر نکلنا۔ شرم و حیا عورت کا لازمی حصہ ہے۔ شرم و حیا نہ رہے تو عورت کی قیمت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی، 2 کوڑی کی بھی نہیں رہتی۔ عورت سے نسل چڑھتی ہے، عورت سے قومیں بنا کرتی ہیں، عورت سے نئی نسل کی تربیت اور اس کی نشو و نما ہوا کرتی ہے۔ عورت کے گود سے شرم و حیا ختم ہو گئی تو قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ کسی قوم کی عورت باصفات باحیا ہے تو اس قوم کی مستقبل خوبصورت ہے، اور جس قوم کی عورت سے شرم و حیا نکل جائے اس قوم کا مستقبل تاریک ہے۔ کون سنوارے گا، کون بنائے گا، کون تربیت کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو یہ عزت بخشی کہ الدنیا متاع و خیر المتاع المرأة الصالحہ، یہ عزت، یہ اعزاز، یہ قدر و قیمت بتائی کہ دنیا کی چیزیں برتری کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں سب سے بہتر اور بھلی چیز نیک صالح عورت ہے، نیک صالح عورت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بھلی اور قیمتی چیز نیک صالح عورت ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرم و حیا کی دولت سے وہ محروم ہو جائے تو پھر اس کی اس انداز سے اس کو تنبو بھی فرمایا، تنبیہ بھی فرمائی کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف اٹھواتی ہے، اس انداز سے نکلتی ہے، اس لباس میں نکلتی ہے، شرم و حیا کی چادر کے بغیر نکلتی ہے، بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے، تو فرمایا وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، اور شیطان اس کے طاق میں رہتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھواتا ہے۔ جتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں اس کی لعنت اس پہ پڑتی ہے۔ بس اوقات کوئی پریشان حال خاتون فون کرے، اگر اسے کہہ دیا جائے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے ذرا صحیح کر لو، انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی، کہتی میں نماز تو پڑھتی ہوں، تسبیح بھی پڑھتی ہوں، گناہ بھی کوئی نہیں کرتی۔ تھوڑی سی تفصیل پوچھی جائے، پردہ تو نہیں کرتی، ٹی وی تو نہیں چھوڑتی، یعنی اب یہ زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ ان گناہوں کی طرف نظر ہی کوئی نہیں، یعنی وہ اپنی بزرگی کی بھی قائل ہے، بزرگی کی بھی قائل ہے کہ میں تو بڑی تسبیح پڑھتی ہوں، بڑے وظیفے پڑھتی ہوں، بڑی نمازیں پڑھتی ہوں، بزرگی کی بھی قائل ہے۔ یعنی یہ گناہ ایسے ہیں جو اس کے بزرگی میں بھی حائل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسے معاشرے میں رچ بس گئے، حالانکہ یہ ایسی نحوست ہے، ایسی نحوست ہے، 10 آدمی نے دیکھا تو 10 آدمی کی لعنت اور نحوست